حضرت ابو ہریرہ کو سرکاری مولوی کہہ دیا، ہرگز نہیں، بالکل غلط ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہم نے ان کو سرکاری مولوی کہا کہ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، جو ان کی دہشت اور خوف میں نہیں تھے، ساتھ دے رہے تھے اور حضرت علی پر لعن طعن کر رہے تھے، اور جو باغیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ سرکاری مولوی تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ناصبی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ناصبی نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سب کے باوجود حضرت ابو ہریرہ پر اتنا ڈر تھا، جس کو وہ خود بول رہے ہیں۔ اب جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیث کا ایک بڑا حصہ نہیں بیان کیا، تو اس پر بعض لوگوں نے کہا تو ابو بکر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا، عمر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب میں دوں گا یا ابو ہریرہ دیں گے؟ یہ تو اللہ میاں اگر ان سے قیامت میں پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے، اور دنیا میں کوئی عدالت ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے، اور ایسے ان کے مقامات واضح کر دیے۔ روکیں یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سن لیا ہے کہ یہ خبیث آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکاری مولوی نہیں کہا، اور یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے۔ اور آخر میں حالانکہ پھر ان پر تان کر ہی گیا اور یہ کہا کہ بھائی ہم نے دوسرے لوگوں کو کہا ہے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، حالانکہ وہ بھی صحابہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس میں یہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے سرکاری مولوی نہیں کہا۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اس ویڈیو میں یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے کہ کیا کہا ہے۔ اس کی ویڈیو دوسری بھی موجود ہے، جو کہا ہے وہ بھی موجود ہے، اور جس میں انکار کیا ہے وہ بھی موجود ہے۔ انکار کرنے والی ویڈیو آپ نے سن لی ہے، اب آگے دیکھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اپنی ویڈیو میں اس نے باتیں تو بہت ساری کی ہیں، لیکن میرا جو ٹارگٹ ہوگا، جو مقصود اصل ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ہے۔ ضمنی باتیں یا سائڈ سے جو باتیں اس کی آئیں گی انشاءاللہ مختصراً اس پر بھی میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اصل جو ہدف ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ہے کہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو آئیے اب آگے سنتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے سنا کہ انکار کر رہا میں نے نہیں کہا، اور حالانکہ آخر میں پھر کچھ نہ کچھ جا کر کے بول ہی دیا ہے۔ اب آگے سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ چلیں ویڈیو چلائیں۔ اور ایسے ان کے مقامات واضح کر دیے، اور جن کے بارے میں یہ کہا ہے حذیفہ ابن الیمان سے کہ وہ منافق ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفاق کا احد کے غزوے کے موقع پر کھلم کھلا اظہار کیا، اور جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، ان سب کے بارے میں بھی کھل کر بولیے، حقائق کو پیش کیجئے۔ یہ جو ایک عقیدہ گڑھا گیا ہے، جھوٹا عقیدہ، اور ملمہ سازی کر کے اہل سنت پر اس کو مڑھ دیا گیا ہے، جو صحابہ ہیں ان کے بیانات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کے بیانات پڑھیے، حضرت حذیفہ کے، حضرت عمار کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے بیانات پڑھیے۔ وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں، بعد کے جو ملا مولوی ہیں۔ روکیے یہاں پر ابھی آگے یہ شخص جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان شروع کر رہا ہے، لیکن ان پر تان شروع کرنے سے پہلے جو یہ باتیں اس نے کہہ دی ہیں اور جو باتیں ہم نے سن لی ہیں، ان پہ ایک مختصر سا جو ہے تبصرہ ہو جانا چاہیے۔ جواب شروع کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے نا کہ یہ جو اعتراضات اس خبیث رافضی نے اٹھائے ہیں یہ اس کے اپنے نہیں ہیں اور کوئی نئے بھی نہیں، اور یہ اعتراض دراصل مستشرقین کے ہیں، روافض کے ہیں، ملحدین کے ہیں، یا منکرین حدیث کے ہیں۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن منافقین کے نام بتائے تھے ان میں کسی بھی صحابی کا نام ہے؟ صحابہ کی جماعت تو اور ہے، منافقین کی جماعت اور ہے، منافقین کچھ اور ہیں، صحابہ کچھ اور ہیں۔ اس پر مستقل ویڈیو شیخ سرفراز کی موجود ہے اور اسے سنا جا سکتا ہے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ میں اس ویڈیو کا اگر میسر ہو تو لنک دے دیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں اس خبیث کی اس بات کا رد وہاں موجود ہے۔ تو بس اتنا میں نے یہاں پہ مختصر یہ بات عرض کر دی ہے۔ دوسری جو یہ بات اس نے کہی کہ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر بھئی عبداللہ بن ابی بن سلول کی قیادت میں منافقین مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے،
یہ تو ہمارے موافقت میں یہ دلیل ہے کہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے، اور صحابہ کرام ان منافقین کو پہچان گئے کہ منافقین کون ہیں اور صحابہ کون ہیں۔ صحابہ کو یہ کلیئر ہوا، اور موقع بموقع صحابہ کو اس کی معرفت ہوتی رہی۔ میں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ان چیزوں کی وضاحت کی ہے، شیخ سرفراز نے وضاحت کی ہے کہ موقع بموقع صحابہ کرام کو منافقین کی وضاحت ہوتی گئی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب ایک تعداد الگ ہوئی تو وہاں پر چہرہ بچہرہ صحابہ کرام منافقین کو پہچان گئے، اور دیگر مختلف طریقوں سے بھی صحابہ کرام کو معرفت منافقین کی ملتی رہی۔ چند مشہور منافقین کے سوا ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اب یہ رافضی خبیث کن لوگوں کے بارے میں کھل کر بولنے کی بات کر رہا ہے؟ سوال اس بات کا ہے۔ یہ تو سب واضح چیزیں ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، صاف طور پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے مجالس میں بیان ہوتی ہیں، حدیث کی کتابوں میں بیان ہوتی ہیں، اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو کن کے خلاف یہ بولنے کی بات کر رہا ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے ان کے بارے میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے۔ مسلمہ کذاب جس کے ساتھ مارکہ امامہ برپا ہوا، طلحہ الاسدی ہے، سجاحت تمیمیہ ہے، اسود عنسی ہے، اور ان کی جماعتوں کے ساتھ جو ہے مسلمانوں نے جنگ کی۔ ایک ایک چہرہ صحابہ کرام کو اچھی طرح معلوم تھا، ان کی بڑی تعداد دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئی، جو ہٹ دھرم تھے وہ مارے گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رافضی الفکر آدمی کن لوگوں کے خلاف آخر بولنے کی اور کھل کر بات کرنے کی بات کر رہا ہے؟ جو صحابہ کرام تھے وہ تو مرتد ہوئے ہی نہیں، انہوں نے تو مرتدین سے جنگ کی، صحابہ نے ارتداد کے فتنے سے لوگوں کو بچایا۔ یہ تمام باتیں کتاب و سنت میں صاف صاف ذکر ہیں، جو ہے حدیث کی کتابوں میں صاف صاف یہ باتیں ذکر ہیں۔ پھر کیا کھولنا ہے اور کیا بتانا ہے؟ کیا روافظ کا وہ عقیدہ یہ بتانا چاہتا ہے، مجبوری میں کہہ نہیں پا رہا ہے، دب دب کے رہ جا رہا ہے کہ اگر کہیں کھل کے آ گیا تو پلیٹ فارم نہیں ملے گا رافضیت پھیلانے کا؟ کیا کہنا چاہتا ہے آدمی آخر؟ کہ جو ہے کیا وہ عقیدہ رافضیوں کا بیان کرنا چاہتا ہے جو بیان نہیں کر پا رہا ہے کہ 3 صحابہ کے علاوہ سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے؟ ارتد الناس الا ثلاثه نفر، سلمان و ابو ذر والمقداد، یا بعض رافضی روایات کے مطابق 7 لوگوں کے علاوہ سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ آخر کیا کھول کر بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ کیا یہ بات بار بار کہہ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں وہ رافضیوں والا عقیدہ موجود ہے جس کو یہ نہیں کہہ پا رہا کھول کر کے۔ ہو سکتا ہے ایک دن یہ بھی کہہ دے، لیکن چونکہ اس کو تنخواہ ملی ہوگی کہ بھئی یہ رافضیت پھیلانی ہے، اگر کھل کے آ گئے تم تو رافضیت پھیلانا آسان نہیں رہ جائے گا، اس لیے ذرا سوال کے بولو۔ اور اگر ذہن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہوں تو ان کا تو سرے سے کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مرتدین میں سے ہوتے تو فتنہ ارتداد کے وقت ان کی شناخت ہو گئی ہوتی، امت اصحاب انہیں کسی طرح قبول نہیں کرتی، جبکہ حالت یہ ہے کہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ان کی نظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، اور وہ روایات میں موجود ہے، آثار میں موجود ہے، وہ آثار میں موجود ہے۔ معذرت، ایک کسی کا فون آ گیا تھا۔ وہ عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس ہوں، عمیر بن سعد ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں، تابعین میں عبداللہ بن مبارک ہوں، احنف بن قیس ہوں، اور دیگر تابعین، سب آپ کی عظمت کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ نے جنگ امامہ میں شرکت فرمائی، مرتدین سے آپ نے لڑائی کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوات میں آپ شریک رہے اور شام کے گورنر مقرر کیے گئے، اور اس دوران سرحدوں پر جہاد جاری رکھا، فوجی مراکز قائم کیے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو شام کی گورنری پر بحال رکھے گئے اور بحری بیڑا تیار کیا، اور آپ کی قیادت میں صحابہ کی ایک جماعت نے جنگ کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان سے آپ کا اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کے باوجود کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دین و ایمان پر کلام نہیں کیا، کوئی ایک صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے والد سے ملی ہوئی خلافت اسلامیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ سوال اس بات کا ہے کہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیار والی اسلامی حکومت کسی منافق کے حوالے کی تھی؟ کیا یہ عمل حضرت حسن کے لیے جائز ہوتا
کیا یہ ایک کبیرہ اور عظیم ترین گناہ نہیں ہوتا؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی منافق کو شام کی گورنری پر بحال رکھا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی منافق کو جو ہے شام کا گورنر بنایا تھا؟ کیا صحابہ کرام کسی منافق کی سربراہی میں غزوات کے لیے نکلتے رہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بھی نہیں پہچان سکی اور نفاق کے باوجود گورنر بنا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رافضی آخر کن بیانات کن حقائق کی بات کر رہا ہے؟ اگر اپنے رافضی بھائیوں کے بیان کی بات کر رہا ہے تو ان سے تو پوری امت بری ہے، ان سے پوری امت بری ہے۔ باقی حقائق تو کتابوں جو ہے کتب سنت میں جو ہے صحیح طریقے سے اور صحیح اسناد سے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ جو ڈھونگ رچ رہا ہے یہ شخص اور اشارے کے نائے میں اور ذاکروں کی طرح جو بڑی بڑی باتیں اور فراڈی لب و لہجے میں یہ شخص بول رہا ہے، کیا آخر یہ کہنا چاہتا ہے؟ اس کا کیا مقصود ہے؟ بہرحال اب جو اصل جو تان ہے وہ اب بولنے جا رہا ہے۔ ذرا سا 2-4 سیکنڈ پیچھے سے لے کر کے چلائیے۔ کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے بیانات پڑھیے۔ وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ روک دیجیے، یہ جو بس دیکھیے، یہ آپ نے سنا، اس سے پہلے اس کی ویڈیو آپ سن چکے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکاری مولوی نہیں کہا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ بعد کے جو ملا مولوی، جملہ ایک جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سوال یہ ہے کن میں؟ جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی کن میں؟ بھائی اب پیچھے جملہ بول چکا ہے، ان میں جو بعد کے ملا مولوی ہیں، ان میں جو بنو امیہ کے حاضر باش ہیں، ان میں جو سرکاری مولوی بن گئے، ان میں جو ان کے دباؤ میں رہے، اور ان میں سب سے بڑے، بھائی اس نے صرف سرکاری مولوی نہیں کہا بلکہ سب سے بڑے سرکاری مولوی کہا، صرف حاضر باش نہیں کہا، سب سے بڑے حاضر باش کہا، ان سے دباؤ میں رہے خالی نہیں کہا، سب سے زیادہ دباؤ میں رہے کہا، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ہیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اتنے صاف طریقے سے آپ 2 بار 3 بار 4 بار کئی بار آپ سن لیجئے گا اس ویڈیو کو، اس ٹکڑے کو خالی، اور شروع میں جو ہم نے آپ کو سنوایا ہے اس کو آپ سن لیجئے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا بڑا ماکر اور کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ شرم نہیں آتی اس رافضی کے نزدیک جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پھر یہ تنہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، اس کی نظر میں ابھی کون کون سے اکابر اور اصاغر صحابہ کرام ہیں، ممکن ہے کسی سال محرم میں ان کا بھی نام بیان کرے۔ سب کے نام یہ ایک ساتھ نہیں بیان کرتا تاکہ جن کے ذہنوں کو یہ زہر آلود کرنا چاہتا ہے، مسموم کرنا چاہتا ہے، بتدریج دھیرے دھیرے زہر آلود کرے، مسموم کرے، کیونکہ یہ کائق اگر یہ اپنی غلاظت اڈیل دے گا تو اس کا ٹولہ ہی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ جو اخوانیوں کی جماعت ہندوستان کے اندر جو اس کو پلیٹ فارم دے رہی ہے، وہ پلیٹ فارم شاید نہ ملے اگر ایک ساتھ سارے صحابہ پر آ جائے گا۔ اس کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے اور اس اخوانیت کے پلیٹ فارم سے یہ شخص ساری ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ تو پھر تمام تر جھوٹی وضاحت کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی حدیثیں گول کر دی، آدھی حدیثیں گول کر دی۔ اب یہ بھی کہ اچھا وہ حصہ ذرا سا چلائیے تو، وہ حصہ جو شروع کا حصہ ہے، یعنی جس میں اس نے اعتراض
جس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کہا ہے. ذرا وہ اس کو چلائیے, اس کی کچھ باتیں پھر سے یہاں پیش کرنی ہے. یعنی پہلی ویڈیو جو ہے اس میں اس نے اقرار کیا ہے, یہ انکار کیا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری مولوی نہیں کہا. ارشد بھائی کے پاس وہ ٹکڑا ہوگا. اگر نہ میسر ہو تو آگے چلوں. ایڈمن کنفرم کریں آپ کے پاس وہ ویڈیو ہے ریڈی, اگر نہیں ہے تو آگے بڑھیں گے. مولوی کہہ دیا, ہرگز نہیں, بالکل غلط ہے, یہ ایک جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے. ہم نے ان کو سرکاری مولوی کہا کہ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے, جو ان کی دہشت اور خوف میں نہیں تھے, ساتھ دے رہے تھے اور حضرت علی پہ لان تان کر رہے تھے, اور جو باغیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ سرکاری مولوی تھے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ ناصبی تھے. حضرت ابو ہریرہ ناصبی نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ کا دل حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی کی محبت سے بھرا ہوا تھا. اس سب کے باوجود حضرت ابو ہریرہ پر اتنا ڈر تھا جس کو وہ خود بول رہے ہیں. اب جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیث کا ایک بڑا حصہ نہیں بیان کیا, تو اس پر بعض لوگوں نے کہا تو ابو بکر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا, عمر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب میں دوں گا یا ابو ہریرہ دیں گے؟ یہ تو اللہ میاں اگر ان سے قیامت میں پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے, اور دنیا میں کوئی عدالت ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا حضرت ابو ہریرہ پر بڑا ڈر تھا, حضرت عمر اور حضرت صدیق کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب ابو ہریرہ دیں گے. سوال جس نے بھی کیا اس شخص سے بہت معقول سوال کیا کہ اگر معاملہ ایسے کسی خوف کا تھا, واقعی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی خوف کا مسئلہ تھا جیسا کہ یہ رافضی بیان کر رہا ہے, تو سوال یہ ہے عہد نبوی ہی میں دیگر صحابہ سے وہ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں نہیں بیان کی؟ سوال ہے نا یہ. اگر واقعی یہی مسئلہ ہے, اگر واقعی یہی بات ہے, تو جس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایتیں رسول گرامی سے سماعت کر رہے تھے, وہ وقت بھی روایتوں کے تحمل اور ادا کا تھا. صحابہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایتیں سنتے تھے اور دوسروں کو بیان کرتے تھے, تو وہ بھی ایک موقع تھا ان روایتوں کو بیان کرنے کا عہد نبوی میں خود, جیسا کہ صحابہ کی عادت تھی. پھر عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں, صدیق اکبر کے زمانے میں وہ روایتیں وہ بیان کر سکتے تھے, بھائی یہاں تو کوئی خوف نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں, اس زمانے میں آپ وہ روایتیں بیان کر سکتے تھے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ روایتیں بیان کر رہے تھے. اگر سبب خوف تھا اور کسی شخص سے اور حکومت سے خوف تھا, سوال یہ ہے کہ اس اتنے لمبے عرصے میں ان روایتوں کو آپ نے کیوں نہیں بیان کیا جن کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے. یہ سوال سیدنا ابو ہریرہ سے ہرگز نہیں بنتا. انہوں نے نہیں بیان کیا, یا وہ سمجھتے تھے کہ نہیں بیان کرنا ہے, وہ ضروری سمجھتے تھے یا مناسب سمجھتے تھے کہ نہیں بیان کرنا ہے, تو سوال ان سے کیوں بنتا ہے؟ سوال اس سے بنے گا جو ان کے اس موقف پر, ان کی اس رائے پر اور ان کے اس فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ بنو امیہ کے ڈر سے روایتیں انہوں نے بیان کی. کہیں بنو امیہ کا لفظ نہیں ہے کہ بنو امیہ کے ڈر سے روایتیں نہیں بیان کی. کسی نے یہ تشریح نہیں کی ہے کہ بنو امیہ کے ڈر سے روایتیں نہیں بیان کی. کیا مسئلہ تھا, اس مسئلے کی وضاحت جو ہے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا ہے. تو جس کی وضاحت, جس کی تشریح مکمل انہوں نے نہیں کی, اور ان کا اپنا فیصلہ ہے, ان کی اپنی رائے ہے, اور اس فیصلے کی روشنی میں انہوں نے یہ روایتیں نہیں بیان کی, تو ان پہ تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ اب اگر اعتراض کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے سوال تم سے پوچھا جائے گا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے, تمہاری بات درست ہے, تو روایتوں کو بیان کرنے کا تو اتنا لمبا میدان ان کے پاس تھا, اس زمانے میں کیوں نہیں انہوں نے بیان کیا؟ اب آئیے ذرا وہ روایت دیکھتے ہیں جس کی طرف اس رافضی الفکر شخص کا اشارہ ہے کہ حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فاما احدهما فبسطته واما الاخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم. رواه البخاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 برتن 2 خزانے
محفوظ किए हैं, याद किए हैं, उनमें से एक को तो मैंने नशर कर दिया, फैला दिया, लेकिन जो दूसरा है अगर मैं उसको फैला दूं तो ये गर्दन काट दी जाए। ये रिवायत है। अब उलमा ने इस रिवायत के सिलसिले में ये वजाहत की है, ये तसरीह फरमाई है कि जो चीज आपने छिपाई थी और जिसको आपने बयान नहीं किया, उसका ताल्लुक मलाहिम से है, जंगों से है, फितनों से है। और बाज़ हज़रात ने कहा कि इसका ताल्लुक अलामात क़यामत से है। अब इस रिवायत से बात साफ तौर पे मालूम होती है कि जो बात मालूम हो रही कि भाई हर बात सबको बताने की नहीं होती। अगर मसले का ताल्लुक अहकाम शरीयत से है, हलाल व हराम से है, आदाब व मामलात से है, इबादात से है, तो उसका बताना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसे हस्बे हाल छिपाया जा सकता है। और इस हवाले से सबसे बेहतरीन फैसला खुद हजरत अबू हुरैरा का माना जाएगा, क्योंकि वही रावी हैं और उन्हीं को पता है, तो वही ये फैसला करेंगे ना कि बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। दूसरा कैसे फैसला कर सकता है? रावी वही है, रिवायत उन्होंने सुनी है, रसूलुल्लाह से सुनी है, रसूलुल्लाह के मिजाज को जानते हैं, शरीयत के मिजाज को जानते हैं, शरीयत के मकासिद को जानते हैं, हालात और ज़रूरत को जानते हैं, सारी चीजों को वो समझते हैं, वो फकीह हैं, मुफ्ती हैं, वो रावी हैं, वो हाफिज हैं। वो फैसला करेंगे ना कि रिवायत को करना चाहिए रिवायत या नहीं करना चाहिए। तो ये रिवायत तो इस बात पर दलील है कि हर बात सबको पता ही नहीं जाती, बताने की बातें और हैं, न बताने की बातें कुछ और हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रिवायत करने और बताने का इतना सख्त दबाव आप बना रहे हैं, सवाल ये है कि खुद रसूल गिरामी ने और लोगों से रिवायत क्यों नहीं की? रसूल गिरामी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत तो बयान की। सवाल ये है कि यही रिवायत और दूसरे लोगों से क्यों नहीं बयान किया? जो एतराज आप सैयदना अबू हुरैरा पे कर रहे हैं, फिर वही एतराज अगर तुम्हारी बेबाकी या गुस्ताखी और ये जुरात और ये बेढंगा लबो लहजा अगर थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो रसूलुल्लाह की जात तक पहुंच जाए कि भाई अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही को वो सारी रिवायतें क्यों बयान की? क्या और दूसरे सहाबा नहीं थे? क्या और मजालिस नहीं थी जिनमें वो रिवायतें रसूलुल्लाह खुल के बयान करते सब? तो मालूम ये होता है, अंदाजा ये होता है, अहले इल्म की बसीरत ये कहती है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी इजाफी चीजें उनके शौक़ इल्म की बिना पर बता दी, जिनका ताल्लुक किरदार और अमल से नहीं था, मुतलक अखबार से था। इम्कान तो ये भी है कि रसूलुल्लाह की जानिब से उन्हें कुछ इशारात भी मिले हों कि वो इन बातों को जो है इस तरीके से रिवायत ना करें या जिक्र ना करें। तो ये होता है हुस्न ज़न, और ये होता है किसी रिवायत को समझने का तरीका, ना कि वो तरीका जो ये हजरत बयान कर रहे हैं। अच्छा, इस जो मैंने अभी ये बात अर्ज की, इसकी तायीद इस बात से भी होती है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितमान इल्म की शनाअत और उसकी बुराई इस खबीस राफिज़ी से ज्यादा मालूम थी। खुद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मन सुइला अन इल्मिन फकतमहु उल्जिम बिलिजामिन मिन नार यौमल क़ियामा। मुस्नद अहमद की रिवायत, अहमद शाकिर ने इसको तहक़ीक़ में सही करार दिया है कि जिससे कोई बात पूछी गई, कोई इल्म पूछा गया और उसने उसको छिपा लिया, तो क़यामत के दिन उसे आग का लगाम पहनाया जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नन्नास यक़ूलूना अक्सर अबू हुरैरा, के लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत रिवायतें करते हैं, बहुत ऐसी हदीसें बयान करते हैं। वलौला आयतान फी किताबिल्लाहि मा हद्दस्तु हदीसन, दो आयतें अगर किताबुल्लाह में ना होती तो मैं कोई हदीस नहीं बयान करता, फिर आयत तिलावत करते, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। और फिर आगे की जब जो है आयत है, ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितमान इल्म से कितने खौफज़दा हैं और कितना उनको एहसास है। फिर ये भी देख लीजिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जिंदगी में हुसूल इल्म के बाद इल्म की नशर और इशाअत में कितने हरीस रहे। बाज़ दफा आप रात भर रसूलुल्लाह की हदीसें रिवायत करते। जो है मोहम्मद इब्न सीरीन का बयान है कि हर जुमेरात को मुस्तकिल वो रिवायात की मजलिस सजाते थे, रिवायतें बयान करते थे। सहाबा और ताबईन उन्हें देखते ही घेर लेते थे। अब जिस शख्सियत का ये हाल हो, कितमान इल्म का जिसे इतना एहसास हो, नबी की रिवायतों को फैलाने का जिसको इतना शौक हो, वो किसी मुफीद और जरूरी इल्म को
कैसे छिपा सकता है, कैसे छिपाएगा? उलमा ने तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस रिवायत से ये दलील पकड़ी है कि मसलहत की बुनियाद पर बाज चीजों को छुपाया जा सकता है। दलील तो ये मिलती है इससे, ना कि वो दलील जो ये हजरत कह रहे हैं। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात जिक्र फरमाई ना कि दो बातें, दो खजाने मैंने रसूलुल्लाह से महफूज किए हैं, याद किए हैं, एक तो मैंने फैला दिया और एक अगर फैला दिया, एक को अगर नश्र किया तो ये गर्दन काट दी जाएगी। जब ये बात जिक्र फरमाई तो उस दौर के लोगों ने, खा वो सहाबा हों या ताबईन हो, क्या उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि आप वो दूसरा हिस्सा क्यों नहीं रिवायत कर रहे हैं? हालांकि वो दौर ही रिवायात हदीस का था, यानी काम ही यही था, हदीसों को सुनना, उनको रिवायत कर रहे। यानी आज हमारे यहाँ जो है मजालिस लगती हैं, जो है खुतबे होते हैं, तकरीरें होती हैं, जलसे होते हैं, बयानात होते हैं। एक दौर था जब जो है मजलिस ही सिर्फ इस बात की लगती थी, रिवायत पढ़ी जा रही है, रिवायत सुनी जा रही है, रिवायत लिखी जा रही है। ये दौर ही था इस चीज का। तो जहां वो दौर ही था रिवायात हदीस का और लोगों में उसका शौक था और जज्बा भरा हुआ था, और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल, एक एक कौल, आपका एक एक फेल, आपकी एक एक तकरीर, एक एक खामोशी और एक एक अदा नोट की जा रही थी, लिखी जा रही थी, बयान की जा रही थी, सुनी जा रही थी। उस दौर में शौक और जज्बा भरा हुआ था। तो क्या उन लोगों ने पूछी ये बात, क्या फिर वो जो खजाना दूसरा वाला है वो आप क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? और क्या उन पे एतराज किया फिर कि आप क्यों खौफ में हैं, क्यों दबाव में हैं, कैसा है खौफ और कैसा दबाव? फिर जिन लोगों को सबसे ज्यादा राफिज़ीउल फिक्र का ख्याल है कि ये रिवायतें बनु उमैया की मजम्मत में थी या उनके जलाल और उनकी गुमराही को वाज़े करने वाली थी, अगर वाकई ऐसा था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों को इन रिवायात की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके साथियों को इन रिवायात की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा किया या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल पर कोई नक़्द किया? बात चीजों पर सहाबा का नक़्द अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मिल जाता है, मगर सवाल ये है कि इस हवाले से नक़्द क्यों नहीं मिला? तो साहब असल मसला ये है, जो असल मसला है कि मुस्तशरिकीन और मुल्हिदीन और रवाफिज को अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आंख नहीं पाते, क्योंकि ये कसीरुर रिवाया हैं, इसलिए उन पर तनकीद करने से ये होगा कि उनसे मरवी रिवायात भी गैर मोतबर हो जाएं। और दूसरी परेशानी जो है वो ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन असहाबे रसूल में से हैं जो इख्तिलाफ के दिनों में किसी पार्टी में शामिल नहीं। सैयदना अली और हजरत हसनैन करीमैन से तमाम तर मोहब्बतों के बावजूद इख्तिलाफात और निज़ाआत से इन्होंने दूर रहने को तरजीह। तीसरी परेशानी इस इख्वानी राफिज़ी की ये है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमैया की हुकूमत में अपना जायज़ किरदार निभाते रहे, उनसे आपकी कोई ऐसी मुखासमत नहीं थी। यही वजह है कि रवाफिज ने आपको बनु उमैया का चापलूस लिखा। याद रखिए, ये सरकारी मौलवी, ये बनु उमैया का चापलूस, ये उनके हाजिर बाश, ये सारी बातें जो इसने कही है ना, ये राफिजियों ने लिखी हुई। इसकी तकरीर में जो बात है ये राफिजियों की किताबों में बात मौजूद। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से, बनु उमैया के ताल्लुक से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ये मुस्बत रवैया है और जिससे परेशान है, खुद इस राफिजी के तमाम दावों को बातिल कर देता है कि अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुल्म और निफाक वाले होते तो उनके दौर में ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताउन क्यों करते। चले बहरहाल वीडियो आगे करें। का दिल हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली की मोहब्बत से भरा हुआ था। इस सब के बावजूद हजरत अबू हुरैरा पर इतना डर था जिसको वो खुद बोल रहे हैं। अब जब वो खुद ये कह रहे हैं कि मैंने हदीस का एक बड़ा हिस्सा नहीं बयान किया, तो इस पर बाद लोगों ने कहा तो अबू बकर के दौर में क्यों नहीं बयान किया, उमर के दौर में क्यों नहीं बयान किया? इसका जवाब मैं दूंगा या अबू हुरैरा देंगे? ये तो अल्लाह मियाँ अगर उनसे क़यामत में पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, और दुनिया में कोई अदालत होती है उनसे पूछा जाता है।
اور ایسے اس کا ان جواب ہو چکا ہے۔ کے مقامات واضح کر دیے، اور جن کے اور جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور؟ بھائی یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، یہ جملہ ہر محب صحابہ کو برا لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والے جو لوگ بھی ہیں انہیں برا لگے گا یہ جملہ، اور اگر نہیں برا لگے گا تو اس کو جس پر نفاق کی مار پڑی ہو، جو رافضیت میں باولا ہو چکا، بھائی وہ خود کہتے ہیں، جب وہ خود کہتے ہیں کہ حضور پاک سے میں نے 2 خزانے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں نے بتا دیا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ جب وہ خود کہتے ہیں تو سمجھتا کون ہے؟ سمجھتے بھی تو وہی ہیں، پھر روایت بھی خود وہی کر رہے ہیں، تو اپنی روایت کو سمجھتے بھی تو وہی ہیں۔ انہیں کتمان علم کی برائی کا پتہ ہے، حدیث رسول کو نشر کرنے کی فضیلت معلوم ہے، علم حاصل کرنے اور پھیلانے کے حریص ہیں وہ، پھر بھی اگر وہ کچھ چیزیں بیان نہیں کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان کرنے کے لائق نہیں۔ اس میں کسی رافضی الفکر کو اعتراض کی کہاں گنجائش رہ جاتی؟ چلیں آگے کریں، ذرا سا ایک سیکنڈ پیچھے کریں۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا، جو امراء تھے وہ ظالم تھے، اور صحیح روایت میں ہے۔ بھائی اگر یہی بات تھی تو پھر عہد اموی کے ساتھ ان کا رویہ مثبت کیوں تھا؟ اگر یہی مسئلہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گردن کاٹ لیتے تو پھر اس حکومت کے ساتھ مثبت رویہ کیوں رہا؟ کیا تم ان سے زیادہ حق دو ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ جری ہو، زیادہ بہادر ہو، زیادہ حق سمجھنے والے ہو، زیادہ بیان کرنے والے ہو؟ یہ بیرونی معاملات پہ چیختے ہو، ملکی معاملات میں مسجدوں کے سودے کرتے ہو، اور تبصرہ رسول اللہ کے صحابہ پہ کرتے ہو۔ دیگر 3 زمانوں میں کس کا خوف تھا؟ میں نے اسے پہلے بتایا۔ کون ظالم تھا وہاں کون ان کو روک رہا تھا وہ روایتیں بیان کرنے میں، جب انہوں نے روایتیں نہیں بیان فرمائی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس طرح کا ایک تعبیر ہے جو روایت کے مفاسد کو بتانے کے لیے اختیار کی گئی، نہ کہ انہیں بنو امیہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کا خوف یا اس طرح کی کوئی بات تھی جیسا کہ یہ شخص بتانا چاہتا۔ آگے چلیں۔ علم تھے، اور صحیح روایت میں ہے کہ ایک موقع پر مروان کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں تیرے سامنے نام بتا سکتا ہوں، لیکن پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی سمجھ گئے کہ یہ موضوع چھیڑنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے حدیثوں کا ایک بڑا یہ روایت جو اس نے پیش کی ہے یہ بخاری کی روایت ہے۔ روایت اس طرح ہے کہ کنت جالسا مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی مسجد النبی بالمدینہ ومعنا مروان قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت امتي على يدي غلمة من قريش فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة فقال ابو هريرة لو شئت ان اقول بني فلان وبني فلان لفعلت فكنت اخرج مع جدي الى بني مروان حين ملكوا بالشام فاذا رآهم غلمانا احداثا قال لنا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم قل انت اعلم۔ یہ روایت جو ہے یہ سعید بن عمرو بن سعید بن عاص الاموی سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مدینہ میں نبی کی مسجد میں، اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی کہ میں نے صادق کو مصدوق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کی ہلاکت جو ہے قریش کے کچھ نوخیزوں کے ہاتھوں ہوگی۔ تو مروان نے کہا
में मरवान ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताईद में और आपकी ये बात सुन करके मरवान ने कहा लानतुल्लाहि अलैहिम गिल्मतन, क्या ऐसे नौखेजों पर अल्लाह की लानत हो जिनके जरिया इस तरह का फसाद लाजिम आएगा। फ़क़ाल अबू हुरैरा, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बात को आगे बढ़ाते हुए ये फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं ये भी बता सकता हूँ बनी फलान और बनी फलान फला फला लोग, लफ़ाल तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कौन कौन है ये लोग जिनसे हिलाकत होगी। अब अम्र बिन यहिया जो इस रिवायत के रावी हैं वो कहते हैं फकुन्तु अखरुजु मअ जद्दी इला बनी मरवान, तो मैं अपने दादा के साथ बनु मरवान के यहाँ जो है जाता था जब वो इन अमलकु बिश्शाम, जब शाम में उनकी हुकूमत हुई। फइज़ा रआहुम यानी सईद बिन अम्र ने जब उन्हें देखा गिलमानन अहदासन नौखेज काल लना, तो हमसे कहा असा हाउलाई अन यकूनु मिनहुम, लगता है कि ये लोग उन्हीं में से हैं जिनके बारे में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया था। अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा कुलना, तो जिन लोगों ने ये बात सुनी उन्होंने कहा अंता आलम, आप बेहतर जाओ। ये रिवायत है। रिवायत ये बताती है कि बाज़ बातें तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान भी की, मुतलक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ भी बयान नहीं किया ऐसा भी नहीं, बाज़ बातें बयान भी। फिर इस रिवायत से अगर बनु उमैया पर तान मकसूद है तो भाई इस रिवायत से तो साफ जाहिर है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ नहीं कहा गया अगर बनु उमैया इसके निशाने पे हैं, और ये कि वो किसी दबाव में भी नहीं थे, कि दबाव में होते तो ये बात नहीं कहते और उन्हें कुछ कहा भी जाता। इस रिवायत से जो बात खुल के आ रही है वो ये कि मरवान ने तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुआफ़क़त की और वो नौ उम्र लोग जो इस उम्मत में फसाद का सबब होंगे उन पे मरवान ने लानत फरमाई। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि अगर आप चाहें तो मैं नाम भी बता सकता हूँ। इस सारी गुफ्तगू किसी भी नेगेटिव तरीके की नहीं दिखती, बिल्कुल मुस्बत अंदाज की दिखती। अब रावी ये कहते हैं कि मेरे दादा सईद बिन अम्र ने शाम में जब नौ उम्र उमरा देखे तो लोगों से कहा शायद ये लोग इन्हीं लोगों में से हों, उम्मीद किए लोग उन्हीं लोगों में से जिनकी निशानदेही अबू हुरैरा ने की थी, लेकिन वो यकीन से ये बात नहीं कह सकते। गौर फरमाइए, यहाँ जो बात नोट करने की है कि वो उनका एक अंदाजा था लेकिन वो यकीन से ये बात नहीं कह सके कि यही लोग मुराद हैं, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतय्यन करके बताया ही नहीं था। एक अंदाजा, एक आदमी कोई बात सुनता है ना तो उससे एक अंदाजा करता है, एक अंदाजा लगाता है। उन्होंने एक अंदाजा लगाया लेकिन यकीन से वो न कह सके, और ये खबीस शख्स जो है बड़े यकीन के साथ इस रिवायत को इस तनाजुर में पेश कर रहा है। हाज़रीन जो थे उन्होंने भी यकीन से न कुछ कहा न कुछ समझा, बल्कि सईद बिन अम्र की तरफ इहाला कर दिया कि आप बेहतर बता सकते हैं। इस पर जहां तक मैं समझता हूं कि इस हवाले से किफायत भाई का खुद का एक तफसीली मजमून है जो है, और उसमें इस रिवायत के हवाले से और बच्चों की इमारत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू है, और जो इसमें मुगालतात हैं उन पर इन्होंने गुफ्तगू किया है। इसलिए अगर मुयस्सर हो तो उसका भी यहाँ लिंक दे देना मुनासिब होगा, क्योंकि ज़िमनी चीजें हैं तो मैं नहीं चाहता कि इनमें जो है वक्त जाए। अब आखिरी जो इसका कमेंट है उस पर बात करके मैं बात खत्म करता हूँ, वीडियो आगे चलाएं। तो उन्होंने हदीसों का एक बड़ा जखीरा छोड़ दिया, ये उनका बयान है। अब वो हदीसें अगर वो बयान करते तो कितना अच्छा होता। जो काम मेहदी बाद में आके करेंगे वो उसी वक्त हो जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें बयान की। किसी को हक है कि हुजूर की हदीसों को छुपाए, हुजूर फितनों और मलाहिम के बारे में बताएं, और फिर उसके बाद कोई टोला ये कहे कि भाई इस मौजू को न छेड़ा जाए, मुशाजरा। अरे ये धोखा है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है। अच्छा, जितने झूठ बोलने वाले होते हैं वो झूठ बहुत बोलते हैं। फ्रॉड, झूठ, धोखा, ये अल्फाज मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। ये अल्फाज वो बड़ी कसरत से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके जहन में, उनके अमल में, जहनी अमल में वो चीज चलती है हमेशा। सच के अल्फाज नहीं बोलेंगे, झूठ, फ्रॉड, धोखा, क्योंकि उनके जहनी अमल में अल्फाज मुसलसल चल रहे होते हैं। ये शख्स खुद फरेबी और झूठा और मक्कार है, इसीलिए अल्फाज कसरत से इस्तेमाल करता है। उन्होंने जिन हदीसों को छोड़ा, नहीं बयान किया, उनके बारे में वो खूब जानते थे कि उन्हें छोड़ना जायज है या उन्हें छोड़ना जरूरी है। वो खूब जानते थे, और इस पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमल किया। उन्हें खूब पता था कि इन रिवायतों को पेश करना अच्छा नहीं है। ये तुम कह रहे हो ना कि कितना अच्छा होता, वो समझते थे कि अच्छा नहीं है।
وہ جتنا بیان کرنے اور جس انداز میں بتانے کے لائق تھا انہوں نے بتایا، جس طرح بیان کرنے کے لائق تھا انہوں نے وہ بیان کیا، وہ بتایا، اور جو نہیں بتانے لائق تھا، جس انداز میں نہیں بتانے لائق تھا، انہوں نے نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے حدیثیں بیان کی انہیں علم کے آداب بھی سکھایا، روایت کرنے والوں کو شریعت کے مقاصد معلوم تھے، وہ مزاج شناس رسول تھے، وہ رسول کے اشاروں کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کس چیز میں رسول کی کیا منشا ہے۔ 1400 سال بعد کسی رافضی کی توضیح کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود سمجھتے تھے رسول کی منشا۔ کاش یہ شخص کتمان علم کے سلسلے میں شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتا، علماء کی توضیحات سامنے رکھتا کہ کتمان علم کی جو وعید ہے دراصل اس علم پر ہے جس کے بیان کی حاجت ہے۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کتمان علم کا الزام لگا رہا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ کہہ رہا کہ کیا کسی کو حق ہے کہ رسول کی حدیثیں چھپائے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتمان علم پر لعنت بیان کی گئی ہے قرآن پاک، کتمان علم پر جہنم کی وعید ہے۔ کتمان علم کا الزام لگا کر کے آپ یہ مت سوچئے کہ یہ چھوٹا کام ہے، یعنی نتیجہ اس نے نہیں بولا، نتیجہ بول دے گا تو نوچ لیں گے لوگ اس کو، لیکن جرم بتا کے جا رہا ہے صحابہ کرام کا کتمان علم کا، کہ انہوں نے رسول کی حدیثیں چھپائیں اور انہیں حق نہیں تھا چھپانے کا، چھپائیں اور حق نہیں تھا چھپانے کا، یعنی غلط چھپایا، جان بوجھ کے چھپایا۔ سوال یہ ہے کہ اس پر پھر نتیجہ کیا بنتا ہے؟ نتیجہ تو لعنت کا بنتا ہے، نتیجہ تو جہنم کا بنتا ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے یہ جو کہہ کے گیا ہے، وہ یہ کہہ کے گیا ہے اصل میں۔ تو صحابہ جو تھے نا انہیں معلوم تھا، انہیں کتمان علم کی وعید کا علم تھا کہ کتمان علم کی جو وعید ہے وہ کس علم پہ ہے؟ جس کے بیان کی حاجت ہو، جو دین کے بنیادی امور سے متعلق، بلکہ بعض دفعہ مصلحت کی بنا پر عوام الناس کے سامنے کچھ چیزیں ذکر نہ کرنے کا بیان حدیثوں میں ملتا ہے۔ مسلم شریف کی مشہور روایت ہے، معاذ بن جبل نے جب کہا افلا ابشر الناس، کیا اللہ کے رسول جو بات آپ نے بتائی ہے میں لوگوں کو بطور خوشخبری بتا نہ دوں؟ قال لا تبشرہم، کہا مت خوشخبری دو ان کو، فیتکلوا، وہ بھروسہ کر لیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس روایت کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے وہ روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت روایت فرمائی، فاخبر بها معاذ عند موته تعصما۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتمان علم کا جو الزام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگا رہا ہے یہ شخص، یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، اس کے لفظوں میں فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے، یہ رافضیت ہے، اور الزام لگا کر کے اس نتیجے تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پہنچانا ہے۔ اور بنو امیہ کی دشمنی میں یہ کن کن اصحاب کو کہاں تک پہنچائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ جب تک اس کے جو ہے تمام دسائس کو اور تلبیس کاریوں کو آخری انجام تک نہ پہنچا دیا جائے تب تک یہ سلسلہ روکا نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے عربی اور اردو زبان کی بہترین صلاحیت بہرحال رکھنے والا ہے، اس نے جو ہے پڑھایا ہے ایک زمانے تک ندوے میں، اور ندوے میں رہ کر کے جب اس نے اپنی خباثت کا اعلان نہیں کیا تھا تو درپردہ اس نے اپنی ایک جماعت اور ایک ذریت اور ایک متاثرین اور ایک حلقہ تیار کر لیا وہاں پہ، اور اس کے بعد بھی جو ہے اس نے حلقے تیار کیا، اور کٹولی میں جو اس نے مدرسہ کھولا ہوا ہے وہاں کے بچوں کو اس نے مسموم کیا ہے، اور دیگر نوجوانوں کو اس نے ایک لمبے زمانے تک مسموم کیا ہے، اور اخوانیوں کے اسٹیج سے یہ کھڑے ہو کر کے ساری باتیں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑے فتنے کا اس وقت بانی بن رہا ہے اور ایک بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے، اس لیے اس فتنے کی سرکوبی انتہائی ضروری ہے اور سخت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کو تمام فرمائے، ختم فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔